سورہ فاتحہ کی ایک تفسیر ہے جو گویا یوں کہنا چاہیے کہ ہمارے شیخ حضرت حکیم محمد اختر صاحب حضرت اللہ کے بیانات کے اندر کلام پاک کی جن آیتوں کی انہوں نے تفسیر کی، ان تفسیر کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ چنانچہ جس سے پہلے جو ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، جب میں نے یہ تفسیر پڑھی تو بہت ہی پسند آئی، تو میں نے سوچا کہ رمضان مبارک کے ان مبارک ایام کے اندر جو ہے انہیں بزرگوں اور اللہ والوں کے کلام کو آپ کو سنایا جائے۔ چنانچہ کلام پاک کی تلاوت کے آداب میں سے خود اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم کلام پاک کی تلاوت کرو تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ سے استعاذہ اور اللہ تعالیٰ سے تعوذ کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اس تعوذ ہی کے متعلق جو ہے حضرت نے بہت ہی بڑا حکیمانہ انداز میں کلام فرمایا ہے کہ تعوذ کا حکم کیوں ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے دیار کے اندر اور ہمارے بزرگان دین کی محنت کی وجہ سے ہمارے یہاں عام طور پر رواج یہی ہے کہ جب بھی کلام پاک کی تلاوت کوئی کرتا ہے تو شروع میں اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ بسم اللہ بھی پڑھتے ہیں۔ عرب لوگ عام طور پر صرف اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کر دیتے ہیں، وہ اسی وجہ سے کلام پاک کے اندر خاص طور سے اس کا حکم آیا ہے۔ لیکن احادیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اچھے کام کے لیے، ہر محتم بشام کام کے لیے، ابتدا کے لیے جو ہے بسم اللہ کا حکم فرمایا۔ بسم اللہ کی کیا کیا برکتیں ہیں، مستقل اس پر لوگوں نے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، تو اس لیے ہم دونوں کو جمع کرتے ہیں۔ اور جو ہے ہمارے علماء اس بات کی تلقین کی وجہ سے آج ہمارے عوام کے اندر بھی جو ہے اس کا رواج ہے کہ کلام پاک جب شروع کرتے ہیں تو پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھتے ہیں، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد کلام پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کلام پاک جب ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی ایک جملہ عام طور پر بولا کرتے ہیں، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، کہ ہم نے جو کچھ پڑھا یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام بالکل سچا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمیں پہنچا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی نہایت سچا ہے۔ لیکن اس کا پڑھنا جو ہے کوئی مسنون نہیں ہے، ایک بزرگان دین نے جو ہے یہ اس لیے جاری کیا تاکہ کلام پاک کی تلاوت اور دوسری کتابوں کی یہ قرأت میں فرق محسوس ہو جائے۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہو پہلے سے، تو جب صدق اللہ پڑھے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ قرآن شریف کی تلاوت ختم ہو گئی، اب اگر کچھ پڑھے گا تو وہ احادیث کے سے ہوگا یا کسی اور جگہ سے ہوگا، لیکن قرآن شریف سے نہیں ہوگا۔ اس فرق کے لیے بعض لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ بدعت ہے۔ نہیں، بدعت تو جب ہے جب اس کو سنت سمجھتے دین سمجھ کے کیا جائے، ہم اس کو سنت سمجھتے ہی نہیں۔ تو شروع میں اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے یہ تو واجب ہے، اور بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے، اور اخیر کے اندر صدق اللہ پڑھنا جو ہے یہ گویا ایک طریقہ ہے، اچھا طریقہ ہے۔ کرے تو سبحان اللہ، نہ کرے تو اس کے اوپر جو ہے کوئی اطاعت بھی اور پکڑ بھی نہیں ہے۔ تو میرا جو ہے سب سے پہلے حضرت نے جو فرمایا ہے میں آپ کو سناتا ہوں، آپ بھی بہت محظوظ بھی ہوں گے اور بڑا لطف بھی آئے گا۔ تلاوت سے پہلے تعوذ کی حکمت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تلاوت کلام پاک کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔ بات یہ ہے کہ دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت پر، یعنی پہلے کسی چیز کا نقصان اگر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس سے آدمی کو بچنا ضروری ہے اور اس کو مقدم کرنا چاہیے کوئی نفع حاصل کرنے کے بجائے۔ اسی لیے کلمہ میں یعنی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ میں لا الہ پہلے ہے کہ پہلے غیر اللہ کو دل سے نکالو، پھر الا اللہ کو دل میں پاؤ گے۔ عود کی خوشبو یعنی کوئی بھی خوشبو عطر کوئی لگاؤ، عود کی خوشبو لگانے سے پہلے جسم سے گندگی پسینہ کی بدبو دور کرنا ضروری ہے، ورنہ عود کی خوشبو محسوس نہ ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی لذت قرب کے لیے غیر اللہ سے طہارت اور پاکی ضروری ہے۔ اسی لیے کلمے میں لا الہ کو مقدم فرمایا کہ پہلے غیر اللہ کو دل سے نکالو، پھر الا اللہ کی خوشبو ملے گی۔ یہ تو کیسی اچھی بات فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رؤوف کو مقدم فرمایا رحیم کے اوپر، یعنی یہاں دو صفت بیان کی، اس میں رؤوف کو مقدم کیا اور رحیم کو جو ہے مقدم مؤخر کیا۔ حریص علیکم یہ کیا معنی ہے کہ میرا نبی تم پر حریص ہے۔ سوال یہ ہے کس چیز پر حریص ہے؟
تمہارے مال پر یا تمہاری جیب پر نہیں، ان چیزوں سے نبی کا کیا تعلق ہے؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ نے کیا عمدہ تفسیر کی ہے، حریص علیکم ای علی ایمانکم وصلاح شأنکم، میرا نبی تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارے ایمان کا اور تمہاری اصلاح حال کا حریص ہے کہ تم اچھے بن جاؤ، تم نیک بن جاؤ۔ آپ کی یہ شان کرم تو سب کے ساتھ ہے، خواہ مومن ہو یا کافر۔ آگے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمانداروں کے ساتھ تو بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ بالمؤمنین کی تقدیم بتاتی ہے، یعنی اس کو پہلے لے آئے، یہ رافت اور رحمت صرف مؤمنین کے لیے خاص ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ رافت کے معنی دفع ضرر کے ہیں اور رحمت کے معنی جلب منفعات کے ہیں، اور دفع مضرت چونکہ مقدم ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رؤوف کو رحیم سے پہلے نازل فرمایا۔ اسی قاعدے کلیہ سے اللہ تعالیٰ نے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دے کر دفع مضرت کو مقدم فرمایا کہ شیطان میرا دشمن ہے جو تمہارا بھی دشمن ہے، اعوذ باللہ پڑھ کر اسے بھگا دو تاکہ وہ تمہارے دل میں وساوس نہ ڈال سکے۔ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ الشیطان کالکلب الواقف علی الباب، کہ شیطان کی مثال اس کتے کی سی ہے جو دروازے پر کھڑا رہتا ہے۔ جیسے دنیا کے بڑے لوگ بڑا کتا بھیڑیے نسل کا رکھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں، لہذا ان کا کتا بھی تمام کتوں سے بڑا کتا ہے۔ حضرت کی مزاج میں ظریفانہ طبیعت تھی، اس لیے اچھی بات کہتے ہیں، اس میں بھی جو ہے ظرافت اور جو خوش طبعی آ ہی جاتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں اکبر الکلاب، یعنی سب سے بڑا کتا ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعوذ باللہ کا حکم دے کر بتایا کہ جب تم دنیاوی بڑے لوگوں کے کتے کی مقابلہ نہیں کر سکتے تو میرے کتے کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ لہذا مجھ سے پناہ مانگو۔ جس طرح بڑے لوگوں سے جب ملنے جاتے ہو تو ان کا کتا بھونکتا ہے، بڑے آدمی کا جو ہے گھر کے سامنے بڑا کمپاؤنڈ بھی ہوتا ہے، کتے بھی رکھتے ہیں، نئے آدمی آئے تو اس کو پہلے سے وہ کتے ہی ڈراتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ آدمی کو ملنے تو جانا ہے تو کیسے جائیں گے۔ جس طرح بڑے لوگوں سے جب ملنے جاتے ہو تو ان کا کتا بھونکتا ہے تو آپ کتے سے نہیں لڑتے بلکہ اس کے مالک سے کہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اپنے کتے کو خاموش کر دیجئے۔ تو مالک خاص کوڈ خاص الفاظ کہتا ہے، یعنی کتے کو کوئی خاص لفظ کہہ دیتا ہے، جس سے کتا دم ہلانے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتے شیطان سے اور اس کے وسوسوں سے اور اس کی دشمنی سے بچنے کے لیے یہی نہیں فرمایا کہ تم شیطان سے براہ راست مقابلہ کرو، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو۔ جو شخص دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے یہ بھونکتا ہے، لہذا تم اس مردود سے بات ہی نہ کرو۔ مردود ناقابل جواب ہوتا ہے، ناقابل التفات، ناقابل گفتگو ہوتا ہے۔ بات تو دوست سے کی جاتی ہے، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا ولی ہوں، میں تمہارا مولا ہوں، لہذا مجھ سے کہو اعوذ باللہ، یہ اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب تم نے میری پناہ مانگ لی تو اب شیطان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ یہ اعوذ باللہ کا کتنا بہترین فلسفہ ہے۔ جب پہلی مرتبہ پڑھا میں بھی اشش کرنے لگا اور سمجھانے کا انداز بھی حضرت کا کتنا عمدہ ہے۔ تلاوت سے پہلے تسمیہ کی حکمت، یعنی تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا ان تین ناموں سے ہوئی ہے۔ اللہ اس میں ذات ہے، یعنی اللہ الرحمن الرحیم، یہ تین نام جو ہے شروع میں ہیں۔ اللہ اس میں ذات ہے جو تمام صفات کا حامل ہے اور اس میں اعظم ہے، اور یہ نام سوائے اللہ کی کسی دوسرے کا نہیں ہوتا، اور رحمان رحیم اس کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تسمیہ میں اپنا تعارف کرا کے بندوں کو امید دلائی ہے کہ جس مالک کا تم نام لے رہے ہو وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ آگے اب لکھتے ہیں الحمدللہ، بسم اللہ کے بعد چونکہ الحمدللہ رب العالمین ہے اور لفظ الحمدللہ کے متعلق الحمدللہ کے معنی ہے سب تعریف اللہ کے لیے خاص ہے۔ میرے شیخ یعنی حضرت فرماتے ہیں، میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کے جو ہے خلیفہ تھے، اور حضرت جو ہے مولانا اختر صاحب ان کی خدمت میں 20 سال تک مسلسل رہے۔ مجھے تفسیر پڑھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ تعریف کی 4 قسمیں ہیں، یعنی آدمی تعریف کوئی کسی کی اچھی صفت بیان کرتا ہے، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ بندہ اللہ کی تعریف کرے، 1 نمبر 2 اللہ بندے کی تعریف کرے،
نمبر 3 بندہ بندے کی تعریف کرے، اور نمبر 4 اللہ خود اپنی تعریف کرے۔ اور یہ چاروں قسمیں اللہ کے لیے خاص ہیں، کوئی مخلوق اس لائق نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے۔ اگر کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ دراصل اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ بندے میں اگر کوئی خوبی ہے بھی تو وہ اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے۔ اگر کسی بھیک منگے کو بھیک کے پیالے میں کوئی 1 کروڑ کا موتی دے دے تو اس میں بھیک منگنے کا کیا کمال ہے؟ وہ تو فقیر ہے، اس کا تو کوئی کمال نہیں، دینے والے کا کمال ہے کہ اتنا قیمتی موتی جو ہے اس کی جھولی کے اندر ڈال دیا جائے۔ یہ تو دینے والے کا کمال ہے۔ ہمارے پاس جو نعمتیں، جو خوبیاں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ اس لیے تعریف کے قابل صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، سب کمالات اللہ تعالیٰ کے لائق ہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں انتم الفقراء فرمایا، یعنی تم جو ہے فقیر ہو، محتاج ہو۔ ہم تو اس کے رجسٹرڈ فقیر ہیں۔ جب ہم فقیر ہیں تو ہماری ہر چیز بھیک ہے، آنکھ کی بینائی، کان کی سنوائی، زبان کی گویائی، یعنی کان سے جو سنتے ہیں، زبان سے بولتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی۔ اللہ اگر چھین لے تو کیا ہے، رات دن دیکھتے ہی رہتے ہیں، کسی پر فالج ہو جاتا ہے زبان چلی جاتی ہے، کان تو ایسے بھی بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ کی سب عطائیں ہیں، اللہ کی دین ہے۔ گویا تمام نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب چاہتے ہیں واپس لے لیتے ہیں۔ ہم اپنے جسم و جان کے مالک نہیں ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اعضاء کو مرضی الہی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، اسی وجہ سے خودکشی حرام ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنی جان کا مالک نہیں ہوتا، لہذا اس کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان میں تصرف کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سے پہلے حمد کی بات تھی، آگے رب العالمین کی بات ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ پڑھیں گے۔ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کو ہم سب کے حق میں بابرکت بنائے، اس کے ادب اور تعظیم کرنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، دن میں صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رات میں تراویح، تہجد کی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گیڑ گڑانے کی اور دعا مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واہیات سے اور یہ جو بیکار باتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نفس و شیطان کے شر سے بھی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ